اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابل کی اسیری یا بابلی جلاوطنی قدیم مملکت یہودا کے یہود کی ایک بڑی تعداد مملکت بابل کے اسیر رہے۔ کرکمیش کی جنگ کے بعد 605 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم کا محاصرہ کیا، جس کے نتیجے میں یہودا کے بادشاہ یہویقین نے خراج دینا شروع کیا اور 4 سال بعد بادشاہ نے خراج دینے سے انکار کیا، جس کا اختتام یہویقین کی موت اور بادشاہ یقونیاہ اور اس کی درباریوں کی جلاوطنی پر ہوا۔ یقونیہ بادشاہ کے جانشین صدقیہ اور دوسروں کو بخت نصر کے 18ویں سال میں جلاوطن کیا گیا۔ بخت نصر کے 23ویں سال میں ایک اور بادشاہ کی ملک بدری واقع ہوئی۔ یہ ملک بدریاں پہلی مرتبہ 597 قبل مسیح میں، پھر 586 اور 587 قبل مسیح میں، اور پھر 582 اور 581 قبل مسیح میں واقع ہوئیں۔ بابل کے سقوط کے بعد فارس کے بادشاہ کورش عظیم 539 قبل مسیح جلاوطن یہود کو واپس یہودا جانے کی اجازت دی۔ توریت کی کتاب عزرا کے مطابق یروشلم کے ہیکل دوم کی تعمیر 537 قبل مسیح کے آس پاس شروع ہوئی۔ یہود کی بابل سے واپسی ایک مرحلہ وار عمل تھا، نہ کہ ایک دفعہ کا واقعہ، اور یہ عمل بھی قابل غور ہے کہ اس وقت بہت سے لوگوں کو ملک بدر کیا گیا، اور ایسا بھی ہوا کہ بہت سارے یہودی واپس نہ لوٹے، اور بہت سارے یہودی ملک بدر بھی نہیں کیے گئے تھے۔ فارس کے بادشاہ کورش عظیم نے 539 قبل مسیح میں جلاوطن یہودیوں کو واپس یہودا جانے کی اجازت دی۔ بابل کا شمار قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے، اور اسے نوح علیہ السلام کی اولاد نے بسایا۔
اور اس زمانے میں اسے سنہار کا علاقہ کہا جاتا تھا۔ لفظ بابل کا ایک مطلب ہے زبانوں میں اختلاف، اور لفظ بابل کا دوسرا مطلب ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو قابیل اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھاگ کر ارض بابل کے پہاڑوں میں چلا گیا، تو اس جگہ کا نام بابل پڑ گیا، جس کے معنی ہے فرقت یا جدائی۔ اس علاقے میں اور اور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان علاقوں پر نمرود بادشاہ نے حکومت کی۔ یہاں پر وہ کنواں بھی تھا جس سے ہاروت و ماروت کا قصہ مشہور ہے۔ یہ دریائے فرات کے دونوں اطراف واقع ہے۔ یہ 7 عجوبوں کی وجہ سے مشہور تھا، اور آج یہ صرف کھنڈرات پر مشتمل ہے۔ یہ دریائے فرات ہے، لیکن قصہ ختم نہیں، بلکہ قرب قیامت میں یہ پھر اہمیت اختیار کر جائے گا۔